السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات پچھلے دنوں چل رہی تھی نزول مسیح کی۔ ان کو اعتراض تھا ہماری ایک تفسیر کے حوالے پر کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بخاری اور مسلم میں نزول عیسیٰ ذکر موجود ہے، تو انہوں نے کہا تھا مسلم 2 نے کہ ہمیں بخاری میں سے آپ یہ دکھائیں، تو انہوں نے مان لیا تھا کہ مسلم میں نزول مسیح کے بارے میں موجود ہے، یعنی بخاری میں نہیں مسلم میں موجود ہے۔ تو راہ پر آ گیا ہے، باتوں ہی باتوں میں مان جائے گا 2-4 ملاقاتوں میں۔ اگر انہوں نے آدھی بات تسلیم کر لی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جو نزول مسیح کا مسلم میں حوالہ موجود ہے اور انہوں نے نزول کے کئی معنی بیان کیے تھے، تو ذرا اسی بات کو شروع کرتے ہوئے کہ ہم نزول مسیح کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اسی بات پر کہ مسلم میں یہ چیز موجود ہے۔ مسلم 2 سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ وہ نزول مسیح جو مسلم میں موجود ہے اس کے بارے میں بیان کریں کہ وہ نزول کیسے ہوگا، جو مختلف معنی بیان کیے ہیں اس کے تحت ہوگا یا جو ہم معنی بیان کرتے ہیں اس کے تحت ہوگا۔ اگر وہ کوئی اور معنی لیتے ہیں ترجمہ کریں اور دلیل ساتھ دیں۔ ابھی اس موضوع پر کہ حیات مسیح یا وفات مسیح اس پر گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ پہلے جو موضوع چل رہا تھا اسی کو ہم مکمل کریں گے۔ جب وہ مکمل ہو جائے گا پھر انشاءاللہ اس کے علاوہ اس موضوع پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ اصل میں ان مرزائیوں سے گفتگو تو ہونی چاہیے مرزے کے بارے میں کہ مرزا نبی تھا یا نہیں۔ نبی تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان تھا یا نہیں، مسلمان بھی کی دور کی بات ہے، کیا وہ ایک انسان تھا یا نہیں، وہ بے عقل تو نہیں تھا۔ اصل گفتگو تو اس بات پر ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا بڑا اختلاف ان لوگوں کے ساتھ مرزے کی نبوت کے بارے میں، ہم اس کو دجال کافر سمجھتے ہیں، یہ اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ تو اصل مرزائیوں کا چکر یہی ہوتا ہے کہ وہ اس موضوع اصل موضوع سے ہٹ کر اس موضوع کو لیتے ہیں جس موضوع سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا تعلق؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مرزے نے گالیاں دی ہیں اپنی کتابوں میں، بے عزتی کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، بہت کچھ اس کو کہا ہے، تو ان کا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی خاص تعلق نہیں، لہذا ان کو یہ موضوع اختیار نہیں کرنا چاہیے مناظرے کے لیے۔ چلو یہ آئے ہیں اس حیثیت سے کہ ہم روم میں سوال و جواب کی نشست کرتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے ایک سوال کیا ہے، تو ہم اسی موضوع پر رہتے ہوئے ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پچھلی دفعہ انہوں نے مسلم کی روایت کے بارے میں مانا تھا کہ اس میں نزول مسیح کے بارے میں موجود ہے، ذرا اس کے بارے میں بتلائیے کہ وہ آپ کیسے مانتے ہیں نزول مسیح کو، تاکہ گفتگو کو آگے چلایا جائے۔ بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سوال اٹھے اسی کا جواب دیا جائے، بجائے ادھر ادھر جانے کے، تو بحث لمبی ہو جائے گی۔ اس بات کی اجازت ہم کسی کو نہیں دیں گے کہ وہ بجائے ہمارے سوال کے جواب دینے کے کوئی اور موضوع چھیڑ کر بیٹھ جائے۔ جو موضوع پچھلے جمعے شروع تھا وہی موضوع اب بھی شروع ہے، اس کو ابتدا ہم نے رکھی ہے۔ آپ نے نزول مسیح کے بارے میں مسلم کی روایت کے بارے میں مانا ہے کہ اس میں موجود ہے، ذرا بتلائیے کہ وہ نزول مسیح کا کیا معنی ہے، مسیح ابن مریم کون تھے؟
ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، جو آپ کے نمائندگان تھے انہوں نے تو مجھ سے جو موضوع مقرر کیا ہے وہ وفات مسیح حیات مسیح ہے، اور یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرے. آپ ان سے پوچھ لیں، اگر یہ موضوع مقرر نہیں ہوا تو میں مجرم ہوں، اور اگر یہ موضوع مقرر ہوا ہے تو آپ کے اپنے سفیروں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے وعدہ کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. شکریہ. میں زیادہ غیر متعلقہ باتیں نہیں کرتا جیسے کہ آپ نے کی ہیں، جن کا بالکل کوئی موضوع سے تعلق ہی نہیں تھا. تمام انبیاء کو مجنون پاگل کہا گیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بہرحال آپ تشریف لائیں اور پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آپ کے سفیروں نے کس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بات کی تھی. سفیر وہاں پر کام کرتے ہیں جب بادشاہ موجود نہ ہو. یہاں بادشاہ موجود ہے، سفیروں کی کوئی ضرورت نہیں. بادشاہ نے آ کر پچھلے جمعے ہم سے ایک سوال کیا تھا اور اس پر ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی. گفتگو یہ تھی کہ آپ نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ بخاری اور مسلم میں نزول مسیح کی حدیثیں موجود ہیں. آپ کا مطالبہ یہ تھا کہ بخاری اور مسلم سے وہ احادیث نکل کر آئیں یا یہ مانیں کہ یہ آپ کے صاحب کی غلطی ہے. اب آپ کو ہمارے سفیروں کی طرف نہیں چاہیے تھا. ہم نے نہ کسی کو سفیر مقرر کیا ہے اور نہ ہم نے اس کو اس بات اختیار دیا ہے کہ کوئی وہ نیا موضوع طے کرے. اس روم میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی کو پتا ہے کہ آپ نے آتے ہی نزول مسیح کی گفتگو شروع کی اور جب ہم دلائل دینے لگے تو 12 بج گئے اور آپ کہنے لگے کہ پاکستان میں ابھی کم ٹائم ہوا ہے، ہمارے 12 بج گئے ہیں، ہم نے سونا ہے، حالانکہ اس وقت رات کے 3 بجے تھے پاکستان میں. تو اس لیے آپ وہ موضوع ادھورا چھوڑ کر چلے گئے تھے. سفیروں کا احترام وہاں ہوتا ہے کہ جب انسان خود وعدہ کر کے نہ جائے. آپ نے گفتگو کی ابتدا کی اور اس کی انتہا بھی ہم اسی موضوع پر چاہتے ہیں. آپ کو حیات مسیح اور وفات مسیح سے کیا تعلق؟ ہم آپ سے مرزے کی نبوت پر گفتگو کریں گے کہ مرزا نبی ہے یا نہیں. اور یہ کہنا کہ انبیاء کو مجنون کہا ہے، ہمارے نبی خود کہتے ہیں میرے بعد 30 آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے. سراسون کذابون دجالون، 30 کے 30 کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے. یہ ہماری اپنی بات نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی کی بات ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو آپ بھی نبی مانتے ہیں. یہ اس کی بات ہے، بتلا رہے ہیں ہم. لہذا آپ سفیروں اور لوگوں کی بات نہ کریں. بادشاہ موجود ہیں جنہوں نے گفتگو کی ابتدا کی تھی. میرا مطالبہ آپ سے دوبارہ یہی ہے کہ وہ نزول مسیح جو آپ نے مسلم میں مانا تھا اس کو بیان کیجئے، وہ نزول مسیح کیا تھا. ہاں جی محترم، جب قوم دجال ہو جائے تو اس کا دجالوں سے ہی واسطہ پڑتا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اگر وہ آپ کے سفیر نہیں تھے تو ان کو یہ کس نے حق دیا تھا؟ 15-20 دوست گواہ ہیں کہ ان کے سامنے یہ بات طے ہوئی تھی کہ موضوع حیات مسیح وفات مسیح ہوگا. آپ اگر فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ ہمیں 15 آدمیوں کا پتا ہے، نہ ہمیں 20 آدمیوں کا پتا ہے، اور نہ ہماری کسی سے گفتگو ہوئی ہے. ہم نے پچھلے میں آپ تشریف لائے ہمارے روم میں، آپ سے نزول مسیح پر گفتگو شروع ہوئی. آپ کے 12 بج گئے، آپ اپنے گھر چلے گئے. ہم یہ گفتگو کرتے رہے. ہمارے رات کے 3 بجے تھے اس وقت. آپ اس روم کو چھوڑ کر گئے تھے. اب ہمیں نہیں معلوم بعد میں آپ کن سفیروں سے ملاقات کرتے رہے. ہم نے کسی کو سفیر مقرر نہیں کیا. نہ 15 آدمی کا ہمیں پتا ہے، نہ ہمیں 20 آدمیوں کا پتا ہے کہ کس سے آپ طے کرتے رہے. ہمارا کوئی سفیر نہیں ہے. ہماری اور آپ کی بالمشافہ گفتگو ہوئی ہے. سفیر تو وہاں کام دیتے ہیں جہاں انسان خود بالمشافہ گفتگو نہ کرے. آپ نے ہم سے بالمشافہ گفتگو کی نزول مسیح پر. پھر اس موضوع کو آپ نے مکمل نہیں کیا بلکہ 12 بجے کا بہانہ بنا کر آپ بھاگ گئے اور ہم انتظار کرتے رہے. لہذا آپ نے اگلے جمعے آنے کا وعدہ کیا.
ہم نے وہی موضوع جو پہلے جمعے شروع ہوا تھا اسی اختتام ہم نے اب کرنا ہے اس جمعے کو. ہم نے نہ کسی سفیر کو کہا ہے، نہ ہمیں 18 بندوں کا پتہ ہے، نہ 20 کا. آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہم میں جمعے کے بعد ہی بیٹھتا ہوں، 1 ہفتے کا وقفہ درمیان میں ہوتا ہے، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک. اس دوران ہمارا کوئی رابطہ کسی سے نہیں ہوا، نہ کسی نے بتایا کہ کیا موضوع ہے. سفیروں کی ضرورت کب پڑے گی؟ جب آپ ہم سے یہ بات طے کر کے نہ جاتے. آپ یا تو کہیں وہ ریکارڈنگ ہم چلا دیں کہ آپ نے ہم سے سوال کیا تھا نزول مسیح کے بارے میں، اب اس کا جواب لیجئے، ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کیجئے. آپ اگر بھاگیں گے تو یہ تو پرانی عادت ہے آپ لوگوں کی، آپ کا نبی بھاگا تھا. لہذا آپ نے اگر دم خم ہے، 12 آپ کے اگر ابھی نہیں بجے تو تشریف لائیے. نزول مسیح کا موضوع چل رہا تھا، یا لکھ دیجئے کہ نزول مسیح پر میرا ایمان ہے، جیسا کہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، جیسا کہ آپ نے مسلم میں مانا اور جیسا کہ آپ کے نبی نے اپنی کتابوں میں مانا کہ مسیح ابن مریم آئیں گے اور امامت ہم میں سے یعنی امت مسلمان میں سے ایک آدمی وقت کرا رہا ہوگا. یہ حوالہ میں غلام احمد کا آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. لہذا موضوع وہی ہے، موضوع کو بدل کر بھاگنے کی کوشش نہ کیجیے. حیات مسیح اور وفات مسیح پر اگر آپ کو کچھ تھوڑی سی خارش ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ مٹا دیں گے، اس پر بھی ہم گفتگو آپ سے کر لیں گے. لیکن جو موضوع آپ نے چھیڑا تھا نزول مسیح کا، اس پر رہیے. اور وہ میرا مطالبہ کہ آپ نے مانا کہ مسلم میں نزول مسیح کی حدیث موجود ہے، وہ بتلائیے وہ حدیث کیا ہے اور آپ اس کو کیسے مانتے ہیں. السلام علیکم. عمر بھائی دیکھ لیں اگر مسلم 2 سے آپ کا رابطہ ہے تو انہیں انوائٹ کر لیں اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سپوز میری بھی بات ان کے ساتھ ہوئی ٹیکس کے اندر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر موضوع پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ وفات مسیح پر ہوگی بات. اگر اس پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں روم کے اندر آنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ پلیز شاہ صاحب سے پوچھ لیں اور مجھے بتا دیں، میں اس کو ٹیکس کے اندر بتا دوں گا. دیکھیں یہ کسی کو اجازت نہیں ہے طے کرنے کی کہ خود بخود کر وہ یہ طے کر لے کہ حیات مسیح پر آج کا موضوع طے ہے یا وفات مسیح پر آج کا موضوع طے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو موضوع چھیڑا تھا خود آپ نے چھیڑا تھا یا ہم نے چھیڑا تھا. اور بھائی سے تو پوچھیں کہ جو موضوع آپ پچھلے جمعے چھیڑ کر گئے تھے اس کو موڑ کیوں رہے ہیں، اس کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ یا تو وہ آپ موضوع چھیڑتے نہیں، جب چھیڑ لیا ہے تو اس کو چھوڑو نہیں اور اس کو مکمل کرو، یا یہ لکھ دو کہ نزول مسیح پر ہم بات نہیں کر سکتے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ تو موضوع پہلے ہمارا طے ہے. لہذا حیات مسیح اور وفات مسیح درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ لہذا ان کو کہو کہ آئیں اور اس موضوع پر رہیں، یا یہ لکھ دیں اس موضوع پر گفتگو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں، اور اگر ہیں دلائل تو پھر ہاتھ کنگن کو آگ کھینچ کیا آئیں ثابت کریں. عمر بھائی آپ ان سے بات کر لیں مسلم 2 سے اور انہیں پوچھ لیں ان کا کیا پروگرام ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جب تک فائنل نہیں ہوتا، جس طرح ہمارا ہر جمعے جو ہے کویشچن آنسر کا سیشن چلتا ہے، تو جو بھائی سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ اوپر آ کر اپنی باری باری وہ سوالات کر سکتے ہیں اور اپنا ہاتھ ریز کریں اور اپنی باری پہ آپ سوال کریں. انشاءاللہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا فائنل ہوتا ہے. جزاک اللہ. خواجہ 49 آپ آگے مائک پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سب سے پہلے بتائیے گا میری آواز نہیں آ رہی؟ میری آواز نہیں آ رہی؟ مہربانی بتا دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. آج یہ میرا سلسلہ سے سوال ہے کہ موجودہ حالات میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ عراق، فلسطین، کشمیر میں یا اپنے ہی ملک میں، وطن میں، اس کے بارے میں علماء کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تو یہ برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. مختلف ممالک میں جو مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہے، اس کا سبب پہلے جاننا چاہیے کہ اس کا سبب کیا ہے. اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا ہے. صرف چھوڑا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے شرک کرنا شروع کر دیا. کشمیر میں کشمیریوں کی اکثریت حضرت بل کی حفاظت کرنے والی ہے، یعنی اس مزار کی، اس قبر کی جہاں ان کے بزرگ دفن ہو چکے ہیں. یہ کشمیریوں کی اکثریت جو وہاں لڑ رہے ہیں وہ اس قبر پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. عراق میں جو تشدد ہو رہا ہے، وہاں آپ عراقیوں کو دیکھیے کہ وہ یا تو عبد القادر جیلانی کی قبر پر واویلا کرتے ہیں جا کر کے ہم مر گئے، یا حضرت علی کے مزار پر جاتے ہیں اور وہ دھاڑے مارتے ہیں جب میزائل لگتے ہیں حضرت علی کے مزار پر اور دروازہ ٹوٹتا ہے اور کھڑکیاں اور روشندان ٹوٹتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے مشکل کشا ہیں. اسی طریقے سے باقی ممالک میں بھی یہی حال ہے مسلمانوں کا کہ اکثریت مسلمانوں کی شرک کرنے والی ہے. اور جب مسلمان اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جائیں تو یہ ایک ایسا ناقابل معافی جرم ہے کہ اگر کوئی انسان بغیر توبہ کے یہ فیل کرتا ہوا مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، جنت میں وہ کبھی نہ جا سکے گا. اب ہمیں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں ہم مسلمانوں کو تیاری کرنی چاہیے. وہ تیاری کیا ہے جو اللہ کے نبی مکے میں کی کہ لوگوں کی ذہن سازی کریں، ان کو کتاب و سنت کی راہ بتلائیں، توحید و سنت سے ان کو آگاہ کریں. جب ایک ذہن تیار ہو جائے، ایک معقول تعداد مسلمانوں کی میسر آ جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ذلت کو عزت میں بدل دے گا. لیکن ہوگا تب ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اگر ہم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. اور اگر اللہ تم کو ذلیل کر دے تو تمہیں کچھ عزت دینے والا نہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں جہاں وہ بستے ہیں، اگر کوئی کشمیر میں بستا ہے، کوئی عراق میں بستا ہے یا فلسطین میں، جس کی عقیدے صحیح ہیں وہ جانتے ہیں کہ تمام اس کو انہوں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ذہن سازی شروع کر دیں، لوگوں کو توحید کا تعارف کروائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی وہ نصرت اور تائید جو مسلمانوں کے لیے ہے وہ پھر نازل ہو اور مسلمان پھر یہودیوں کا، عیسائیوں کا، جو دینوں کا، ملحدوں کا قلع کما کریں. جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعداد کم ہو جانے کے باوجود روم اور ایران کی سلطنتوں کو پارا پارا کر دیا مسلمانوں نے، اسی طریقے سے وہ دور آئے جب مسلمان توحید و سنت کا علم تھامیں، قرآن اور حدیث پر عمل کریں، اللہ کی تائید اور نصرت شامل حال ہو اور مسلمان پھر سے غالب آ جائیں اور دشمن ذلیل و خوار. مجاہد بھائی آپ آگے مائک سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال ہے میرے ذہن میں. ہمارے ایک موجود ساتھی ہیں روم کے اندر یہ بیان فرما رہے تھے کہ جو جہاد کشمیر کو جہاد نہیں مانتے تو وہ انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے.
تو کیا یہ بات صحیح ہے ان کی کہ جو لوگ جو ہیں وہ کشمیر کے اندر جو کچھ مزاحمت ہو رہی ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے تو چاہے وہ جہادی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں، تو اگر اس کو کوئی جہاد نہ کہے تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اس پہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے مزید. جزاکم اللہ خیر. یہ اس آدمی کی اپنی رائے ہے اور اس کی رائے یہ صحیح رائے نہیں ہے بلکہ غلط رائے ہے. جہاد کشمیر کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وہاں اسلام کے نفاذ کے لیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، قرآن اور حدیث ہے، وہ بلند ہو. ان سے پوچھا جائے کہ جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جہاد کشمیر کو جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں، تو کیا وہاں کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے جہاد ہو رہا ہے؟ کشمیر کا الحاق یا پاکستان سے ہوگا یا وہ خود مختار ہوگا؟ اگر کشمیر کا الحاق پاکستان سے ہوتا ہے تو کیا پاکستان میں اسلام ہے کہ کشمیر میں اسلام آ جائے گا؟ جب پاکستان میں اسلام نہیں جس کے ساتھ الحاق ہو رہا ہے تو کشمیر میں اسلام کہاں سے آئے گا؟ اور اگر کشمیر خود مختار بنتا ہے تو وہاں کی اکثریت بت پرستوں کی، قبر پرستوں کی ہے، مشرکوں کی ہے. بتلائیے وہ اسلام لائیں گے، توحید کے علم کو وہ تھامیں گے؟ یہ وہی حال ہوگا بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا جو افغانستان میں ہوا، کہ جو لوگ کتاب و سنت کا نام لیتے تھے، ان لوگوں نے جو جہاد کرنے والے تھے، جہاد کا نام لینے والے تھے، اس لڑائی کو، روس اور امریکہ کی لڑائی کو جہاد تصور کرتے تھے، انہی لوگوں نے ان سلفیوں کی گردنوں کو تلواروں سے کاٹا، چھریوں سے کاٹا، ان کو ذبح کیا، حتیٰ کہ ان کی مسجدوں کو گرایا گیا. ان کی مساجد میں جو قرآن پڑھے تھے ان کو گندگی کے ڈھیروں پر پھینک دیا گیا، یہ کہہ کر کہ یہ وہابیوں کا قرآن ہے، ہمیں وہابیوں کا قرآن نہیں چاہیے. بتلائیے شیخ جمیل رحمت اللہ علیہ بحث کرنے والے کون تھے؟ ان کو جہاں پر ان لوگوں نے کتاب و سنت کو نافذ کیا تھا اس علاقے کو تباہ و برباد کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہی جماعت اسلامی کے حکمت یار اور ان کے پیروکار اور ان کے دوسرے احباب جو دیوبندی اور بریلوی تھے، یہ سب مل کر یعنی اس سلطنت کو جو کتاب و سنت پر قائم ہوئی تھی اس کو تباہ و برباد اور ملیا میٹ کرنے والے تھے. تو یہ افغانستان میں تو چند جماعتیں تھیں، کشمیر میں تو اس سے بھی زیادہ ہیں. کشمیر کی لڑائی ایجنسیوں کی لڑائی ہے، ایجنسیاں لڑوا رہی ہیں لوگوں کو. فوج کو لڑنا چاہیے تھا، انڈیا کو کمزور کرنے کے لیے انہیں مفت میں مجاہدین مل گئے ہیں. مجاہدین کا خرچہ پانی سب حکومت ادا کرتی ہے، حتیٰ کہ ان کو سگریٹ کے پیسے بھی دیتی ہے. ان کے قتل ہو جانے پر ان کے گھر والے ورثاء کو 2-2 لاکھ روپیہ بھی دیا جاتا ہے. تو یہ لڑائی ISI کروا رہی ہے، ایجنسیاں کروا رہی ہیں، اور لڑائی کا مقصد کتاب و سنت کا نفاذ نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ کشمیر میں جو لوگ لڑ رہے ہیں اور ان کو ان کا جہاد نہ ماننا، انسان مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ اس آدمی کی بے وقوفی اور حماقت پر مبنی ہے. اس کی بات صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جہاد کتاب و سنت کے لیے نہیں، بلکہ بعض لوگ کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، بعض لوگ قبروں کے لیے لڑ رہے ہیں، بعض لوگ اپنی جماعت کے لیے اور بعض لوگ اس خطہ زمین کے لیے لڑ رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اہل حدیث ہیں، نیت ان کی کتاب و سنت یعنی کو مانتے ہیں، اور نیت ان کی جیسا کہ ان کو پڑھایا گیا ویسی ہی ہے، جیسا کہ ان کے جذبات ابھارے گئے. تو ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ان کی نیت کا ثواب تو ان کو مل جائے گا، لیکن وہ لوگ مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے کہ جنہوں نے ان لوگوں کو وہاں کشمیر میں بھیج کر شہید کروایا. مقصد کیا تھا؟ مقصد ایجنسیوں کی پیروی، ایجنسیوں کی بات کو ماننا، ورنہ اسلام کے نفاذ والی بات نہ تھی. اگر اسلام کے نفاذ والی بات ہوتی تو وہ پہلے ابتدا پاکستان سے کرتے اور وہاں سے اسلام والی بات شروع کرتے. خان ولی خان صاحب آپ مائک پہ آ جائیں. السلام علیکم. شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے بڑی اچھی معلومات فراہم کی جہاد کے متعلق. ایک سوال تھا کہ آپ نے بتایا کہ یعنی کہ افغانستان میں اور فلسطین میں اور کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ صرف یہ جو مشرکانہ رسمیں جو ہیں رواج ہو گئی ہیں اس وجہ سے ہو رہا ہے، جس طرح بربادی آ رہی ہے مسلمانوں پہ. تو سعودی عرب جو ہے وہ تو الحمدللہ جو ہے توحید پرست ہے، وہاں تو مشرکانہ رسم نہیں ہے.
تو وہ جو سعودی عرب جو ہے وہ جو ہے عالم اسلام کے لیے کیا کر رہا ہے، وہ یعنی کہ تو توحید پرست ہے نا، اس کی وجہ سے کیا رحمتیں نازل ہو رہی ہیں عالم اسلام پہ، وہ بھی بتا دیے. دیکھیے، نہ ہم سعودی عرب کے حکمران ہیں، نہ وزراء ہیں، اور نہ ہم سعودی بادشاہ ہیں. سعودی عرب کیا کر رہا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے کیا ہو رہا ہے، آپ پوچھیں سعودی عرب کے حکمرانوں سے اور وہاں کے لوگوں سے. ہم سے پوچھیے وہ چیز جو آپ کے مسائل ہیں، کتاب و سنت کے بارے میں آپ چاہتے ہیں، اس کے مسئلے کے بارے میں پوچھیے. ہم یہاں سیاست کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ سعودی حکومت کیا کر رہی ہے اور ایران کی حکومت کیا کر رہی ہے. کل کو کوئی پوچھے گا کہ ایرانی حکومت کیا کر رہی ہے، کہ عراق کی کیا کر رہی ہے، تو ہم جواب ہم تو ان کے دیں گے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہو. سعودی حکومت کا جواب کہ وہ کیا کر رہی ہے کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے. لہذا آپ کے سوال سے معذرت. جی عمر بھائی آپ پہلے مائک پہ آ جائیں، پھر راجہ بھائی آپ بعد میں آئیے گا. آپ ذرا بتا دیں آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بات ان سے ابھی ہو چکی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اس لیے روم کے اندر آؤں گا اگر موضوع صرف ہوگا حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام. تو بھائی سن آپ نے تو اطلاع دے دی ہے کہ اگر ان کو کہوں کہ وہ آ جائے، تو میں ابھی ان کو انوائٹ کر رہا ہوں. تو اگر وہ آگے تو انشاءاللہ آپ خود بات ہی کر لیں ان سے. جزاک اللہ خیر. بھاگ سے چور کی لنگوٹی سے ہوئی، جائے گا بھاگ کر تو کہاں آئے. اچھا حیات مسیح اور وفات مسیح پر آئے. ہم اس پر بھی اس سے گفتگو کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں گے 12 جلدی بچ جائیں گے اس سے. بلائیں اس کو. راجہ بھائی آپ آ جائیں اتنی دیر، جب تک مسلم تو آتے ہیں آپ آ جائیں. اور خان ولی خان صاحب نے بھی ہاتھ ریز کیا ہوا ہے، آ جائیں مائک پہ. السلام علیکم. شاید سے یہ سوال ہے کہ توحید کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یا حقوق العباد سے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ توحید کا تعلق حقوق العباد سے. اس کی ذرا وضاحت کر دیں. اصل میں حقوق اللہ جو ہے، توحید کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کی ذات و صفات اور احکام میں توحید الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. حقوق العباد کا معنی کہ وہ حقوق جو بندوں کے بارے میں ہے. مثلا آپ کی نے کسی سے زیادتی کی ہے، کسی کا مال مارا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، تو یہ مسائل جو ہیں حقوق العباد کے متعلق ہیں. لیکن توحید کا تعلق خاص حقوق اللہ سے ہے. خان ولی خان آپ آ جائیں مائک پہ. السلام علیکم. حضرت معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے سوال صرف اس وجہ سے کہا تھا کہ آپ نے کیونکہ جو تاثر اپنا دیا تھا اپنا عراق کے اوپر، افغانستان کے اوپر، کشمیر کے اوپر، تو میں نے اس وجہ سے سوال کیا تھا. اگر آپ اس کا سوال کا جواب دے سکتے ہیں ان ملکوں کو، تو پھر سعودی عرب کا بھی دے سکتے تھے. ویسے بھی اگر آپ کو میری غلطی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. اوکے جی، السلام علیکم. جی عمر بھائی میرے خیال مسلم ٹو روم میں آ چکے ہیں، تو ابھی شاہ صاحب ابھی سوال کا جواب اگر دیں گے تو ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم شروع کریں گے سلسلہ. تو پھر تمام بھائی جو روم میں بیٹھے ہیں ریڈ ڈاٹس دے دیں. آپ کا سوال جو تھا وہ کشمیر کے متعلق تھا. تو کشمیر میں لڑنے والے کیا کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ سوال تھا. تو ہم نے ان کی لڑائی کے بارے میں بتلایا تھا کہ وہ لڑائی کیسی لڑائی ہے. باقی رہ گیا یہ کہنا کہ جیسے ہم نے کشمیری حکومت کے بارے میں کچھ نہیں کہا، انڈیا کی حکومت کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی، یا پاکستان کی حکومت توحید کے لیے کیا کر رہی ہے، بلکہ ہم نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ وہاں کے لڑنے والے لوگوں کے بارے میں کہ آیا ان کا لڑنا کیا کتاب و سنت لائے گا، وہاں کتاب و سنت کی حکومت ہوگی. تو یہ مسئلہ ایک شرعی مسئلہ تھا جو ہم نے بیان کر دیا. اب چونکہ گفتگو کا دوبارہ دوسرا دور شروع ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ نے بیٹھے ہوئے لوگوں نے سب نے دیکھا کہ
مسلم 2 نے ہی مسئلہ چھیڑا تھا نزول مسیح کا، اور جب ہم سب کچھ چن کر لے آئے نزول مسیح کی تو اب یہ اس موضوع سے بھاگ گئے اور کہا کہ نہیں میں تو حیات مسیح پر بات کروں گا۔ ہم نے کہا کہ جانے تو نہیں دینا اس کو، جہاں کسی مسئلے میں آئے صحیح۔ آؤ جی مسلم 2 صاحب، اب میرا آپ سے یہ سوال ہے، موضوع آپ نے چنا ہے حیات مسیح اور وفات مسیح کا۔ حیات مسیح 2 لفظ ہیں، حیات اور مسیح، وفات اور مسیح، دونوں فکروں میں 2 لفظ ہیں، ایک حیات ہے اور ایک مسیح ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے مسیح کے بارے میں پوچھنا ہے کہ مسیح ابن مریم کون ہے، کس کے بارے میں آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ مسیح کے بارے میں۔ حیات مسیح کون ہے وہ مسیح؟ پہلے مسیح کا جو ہے تعارف ہو جائے، تعین ہو جائے، تاکہ اس کی حیات یا وفات کے بارے میں گفتگو کی جا سکے۔ تو آئیے بتلائیے کہ مسیح ابن مریم کون ہے؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ ہاں جی محترم، پہلے وقت کا تعین کر لیں کہ آپ کتنے وقت لیں گے اور مجھے کتنا وقت دیں گے۔ ہر ایک کے لیے ایکول ٹائم ہونا چاہیے، کچھ اصول و قواعد طے کر لیں پہلے، انشاءاللہ بات ہوگی جب میں حاضر ہوں تو اسی لیے حاضر ہوں، لیکن پہلے کتنا ٹائم، 3 منٹ کا ایک تعین ہونا چاہیے، 3 منٹ 4 منٹ، تاکہ یہ نہ ہو کہ میں زیادہ ٹائم لے جاؤں، آپ کہیں جی مجھے کم ٹائم ملا ہے، یا آپ زیادہ لے جائیں میں کہوں مجھے کم ٹائم ملا ہے۔ تو پہلے اس کا تعین ہونا چاہیے کہ کتنا ٹائم ہر ایک کو دیا جائے گا۔ ٹائم کا تعین ایسے ہے کہ اگر آپ کسی نشست میں 2 منٹ لیں گے تو میں بھی 2 منٹ لوں گا، اور اگر میں 2 منٹ سے زیادہ لوں تو اگلی نشست میں آپ اتنا ہی ٹائم لیں گے، کیونکہ بعض دفعہ سوالات لمبے ہو جاتے ہیں تو ٹائم زیادہ لینا پڑتا ہے۔ تعین اس لیے نہیں کیا جا سکتا اگر 10 منٹ لے لیے جائیں، 10 منٹ کے اندر گفتگو 1 منٹ کی ہو اور آپ سے میں مطالبہ کروں تو آپ کہیں کہ جی نہیں 9 منٹ اور گفتگو کرو، اور آپ 10 منٹ کوئی اور ہی گفتگو کرتے رہیں، لہذا گفتگو کا یہ طریقہ کار ہوگا، ٹائم برابر ہوگا۔ مثلا 2 منٹ آپ نے گفتگو کی تو 2 منٹ میں کروں گا، اور اگر میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے زیادہ ٹائم چاہیے 3 منٹ 4 منٹ تو آپ کو اگلی ٹرن پر اتنا ہی ٹائم ملے گا، 4 منٹ ملے گا جتنا میں نے لگایا ہے۔ تو اصل میں موضوع چونکہ مختصر ہے لہذا 2 منٹ رکھ لیے جائیں اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دیا جائے، ادھر ادھر کی نہ ہانکی جائے۔ ٹائم کے بارے میں آپ اگر مطمئن ہیں تو ٹیکسٹ میں لکھ دیں اور میرے اس مطالبے کا جواب دیجیے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے موضوع آپ نے مقرر کیا ہے اپنی مرضی سے، حیات مسیح اور وفات مسیح۔ پہلے حیات اور وفات سے پہلے اس شخصیت جس کے بارے میں آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ تعین کریں گے، پھر بات آگے چلے گی کہ کون تھے مسیح جو فوت ہو چکے ہیں۔ ہاں جی میں ایگری ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک حد بھی مقرر ہونی چاہیے۔ میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایگری ہوں کہ اگر کسی وقت کسی موضوع کی نسبت سے کسی سوال کی نسبت سے زیادہ ٹائم لینا پڑے تو کوئی نہیں، لیکن اس کی ایک حد مقرر ہونی چاہیے کہ اس سے زیادہ نہیں، یہ نہیں کہ ایک 10 منٹ بولتا رہے، یہ بھی طے ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی فریق ان ہستیوں کے حق میں کوئی بدتمیزی کرے گا تو اسی وقت بات چیت ختم ہو جائے گی۔ میں کروں تو آپ کو حق ہے، اگر آپ کریں گے تو مجھے حق حاصل ہوگا، کیونکہ ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑائی کے لیے نہیں بیٹھے بلکہ ایک دوسرے کو حقائق کی آگاہی کے لیے بیٹھے ہیں۔ گفتگو دوستانہ رنگ میں بات ہونی چاہیے، کیونکہ اگر مناظرانہ رنگ میں بات ہوگی تو اس سے ضد پیدا ہوتی ہے اور حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو مقصد ہونا چاہیے ایک دوسرے کی ہدایت کا کہ اللہ تعالی دونوں میں سے جو غلط راستے پر ہے اس کو اللہ تعالی ہدایت دے، اور ہدایت کے لیے پیار اور محبت کا راستہ ہی بہترین راستہ ہے۔ اس لیے اگر کسی وقت آپ نے مرزا صاحب کے حق میں کوئی ایسی بات کہی جو ناپسندیدہ ہو، جو آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں پسند نہ کریں یا اپنے بارے میں پسند نہ کریں، تو میں اسی وقت روم چھوڑ دوں گا، یہ میں اعلان پہلے کر رہا ہوں۔ اچھا، اب آپ نے پوچھا ہے کہ کس مسیح کی
حیات اور وفات کے بارے میں بات ہوگی. تو محترم بات ہوگی اس مسیح کی وفات کے بارے میں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان کو بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. شکریہ.